رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام احکام اسلام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ما قبل پروگرام میں ہم نے موضوع پر مسح سے متعلقہ مسائل بیان کیے تھے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع خواتین کے مسائل مخصوصہ ہیں۔ خواتین کے مسائل مخصوصہ سے مراد اللہ رب العزت نے جو ان کی باڈی کے اندر ہارمونل چینجنگ جو ہوتی ہے اور اس بنا پر جو مختلف عوامل ان کے ساتھ کار فرما ہوتے ہیں، اور اس بنا پر شرعی معاملات میں ان کو جو رعایت دی گئی یا ان کو احکامات شرع کا اس دوران جو مکلف بنایا گیا، وہ بہت ساری چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے مسلمان بہنوں کو اور وہ افراد جو شادی شدہ ہیں یعنی مرد حضرات، اسی طرح وہ جو شادی عنقریب کرنا چاہتے ہیں، ان مسائل کا جاننا از حد ضروری ہے۔ دیکھیے، خواتین میں جو بلوغت کی عمر ہے یہ 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان ہے۔ جب بھی 9 سے 15 سال کے درمیان آثار بلوغت میں سے کوئی اثر ظاہر ہو جائے، اور وہ آثار مختلف ہیں، اس کی تفصیل الگ ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر خاتون کو جو مینسز ہیں، حیض آنے کا معاملہ اگر یہ آ جاتا ہے تو یہ بالغہ تصور کی جائے گی۔ 9 سال سے پہلے اگر اس طرح کی بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اسے بلوغت شمار نہیں کریں گے، 9 سال کے بعد ہی یہ معاملہ ہوگا۔ اب جو خواتین ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی باڈی کا فنکشن ایسا بنایا ہے کہ ان کے جسم میں کچھ اضافی خون پیدا ہوتا ہے۔ مردوں میں اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ خواتین کے اندر کچھ ایکسٹرا جو ہارمونز ہیں وہ خون بلڈ بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہی بلڈ جب خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس جنین کی پرورش میں یا اس کی نشو و نما میں کام آتا ہے۔ جو باطن میں بچہ ہے وہ اسی خون سے پرورش پا رہا ہوتا ہے، اور پھر جب ولادت ہو جاتی ہے تو خاتون اگر بچے کو رضاعت کروا رہی ہے تو یہی خون اس بچے کے لیے دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو یہ اس کا استعمال ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ خاتون نہ رضاعت کروا رہی ہے نہ پریگننٹ ہو رہی ہے اور اس کی باڈی میں ہارمونل چینجنگ کی وجہ سے اس طرح کی جو بلڈ کا معاملہ یہ ہوا، جو کہ ایک سائیکل کے بعد مخصوص مقدار میں جمع ہوتا ہے، تو یہ پھر جمع ہو کر ایسا نہیں کہ جمع رہتا بلکہ اس کا اخراج ہو جاتا ہے، کیونکہ یا تو اس نے جنین کے کام آنا ہے یا اس نے فیڈ کروانے والی جو ماں ہے اس کو معاونت فراہم کرنی ہے اور بچے کی غذا بننا ہے۔ اگر ان دو کاموں میں استعمال نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ بلڈ باڈی سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر یہ باڈی کے اندر رکا رہے تو اس میں ٹاکسن اور یہ خرابیوں کا، امراض کا، بیماریوں کا سبب بن جائے گا۔ لہٰذا قدرتی نظام یہ ہے کہ یہ مہینے میں خارج ہو جاتا ہے، اور پھر مخصوص اس کی میعاد ہے اور ایام ہے، کسی میں یہ زیادہ بن رہا ہوتا ہے، کسی میں کم بن رہا ہوتا ہے، تو پھر ڈیٹ وغیرہ اس اعتبار سے پھر آگے بہت سارے مسائل چلتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا جو دنیاوی غرض ہوئی اس بلڈ کی وہ یہ ہے کہ بچے کے کام یا رضاعت کے، اور اگر یہ زمانہ نہیں ہے تو پھر اس کا اخراج، تاکہ باڈی جو ہے اپنے لیول پر رہے۔ اگر یہ اندر جمع رہے جسم کے اندر تو خرابیاں پیدا کرے گا۔ پھر اس کے ساتھ معاملات بھی متعین ہوتے ہیں، حکمات شرع بھی بہت سارے ہیں۔ مثلا اگر خاتون کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں اس خون کا جسم سے اخراج کا دور ہے، یا جس زمانے میں یہ خون جسم سے خارج ہو رہا ہے، مینسز کے ایام، اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ قربت کرنا منع ہے۔ دوسرا حکم، اس زمانے میں عورت پر نماز پڑھنا معاف ہو جاتی ہے۔ تیسرا حکم، اگر خاتون نے روزہ رکھا ہوا اور یہ مسئلہ شروع ہو گیا تو ان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ معاملہ ان کے ساتھ چل رہا ہے تو ان کے جو روزے ہیں وہ ان کو بعد میں قضا کرنے پڑیں گے، یعنی اس زمانے میں روزے نہیں رکھیں گی، اس معاملے کی بنا پر بعد میں ان کو ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی۔ اسی طرح اور بھی مسائل کے ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا، چھونا، اسی طرح طواف کرنا بیت اللہ کا، سعی کرنا، ہزارہ مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آگے موقع آئے گا تو ہم بیان کریں گے۔ لیکن یہ تمہیداً گفتگو اس لیے ہے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو
کہ اگر ہمارے وہ ناظرین جو یہاں پر ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ یہ مسائل کا ٹاپک دیکھ کر کہ پتہ نہیں آگے کیا مسائل بیان ہونے والے ہیں، تو میں تمام ایسے مسلمان بھائی اور بہنوں سے ذکر کروں گا یہ انتہائی اہم مسائل ہیں، شریعت کے مسائل ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس سے متعلق تفصیلی احکامات بیان فرمائے۔ سورہ بقرہ کو آپ پڑھیے، آیت نمبر 222 کو بالخصوص، تو اس میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح بخاری، مسلم، سیاہ ستہ کی جو کتب ہیں آپ اس میں خاص اسی موضوع سے متعلقہ باب پائیں گے۔ اس موضوع کو بنیاد بنا کر چیپٹر قائم کیا گیا اور اس کے تحت کئی احادیث لائی گئیں تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے اور اس سے متعلق امت کو رہنمائی ملے۔ پھر شروع میں ہم یہ بھی چیز عرض کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں کم علمی کی بنا پر یا جہالت کے باعث اس زمانے میں عورت کو اچھوت، ناپاک، گندہ تصور کیا جاتا ہے اور اس سے متعلقہ کئی فرسودہ رسوم، روایات، نظریات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو کہ بالکل خلاف شرع ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچانا از حد ضروری ہے۔ یہ جو معاملات ہیں خواتین سے متعلق، یہ بچے کی ولادت کے بعد بھی ہوتے ہیں، ولادت سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر صورتوں میں بھی یہ معاملات پائے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جو خاتون ہیں، بالغہ ہیں، ان کے ساتھ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں اس طرح اخراج خون کی۔ نمبر 1 صورت وہ ہے ولادت کے بعد، یعنی خاتون پریگننٹ ہیں اور اب ان کی ولادت ہو جاتی ہے۔ ولادت کے بعد بچے کی جو ان کو بلڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو شرعاً نفاس کہا جاتا ہے۔ اس نفاس کے بارے میں یہ کانسیپٹ آپ اپنا کلیئر کر لیجئے کہ اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے۔ ولادت کے 5 منٹ بعد بھی ختم ہو سکتا ہے، ولادت کے 10 دن بعد بھی چل سکتا ہے، تو کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے۔ ہاں، اس کی انتہائی مدت وہ 40 دن ہے، یعنی ولادت کے بعد بچے کی اگر خاتون کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ نفاس والی خاتون شمار کی جائے گی اور نفاس کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد بھی اگر اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر یہ بیماری کا خون کہلاتا ہے۔ تو جب تک خاتون نفاس کی حالت میں ہے، یعنی ولادت کے بعد آنے والا جو ہے خون کا معاملہ، اس میں عورت کے ساتھ وہی مسائل ہوں گے، نماز پڑھنا اس کے لیے، روزہ رکھنا اس کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، جو بھی ہم نے ماقبل تمہید میں ذکر کیے مسائل، ان تمام صورتوں میں اس کو رعایت ملے گی اور پھر آگے مزید ہمارے جو پروگرامز ہوں گے ہم اس میں تفصیلاً ان چیزوں پر کلام کریں گے۔ تو نفاس، اس کو ہمارے معاشرے میں چھلا، سوا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی خاتون کا کیا معاملہ ہے بچے کی ولادت کے بعد، وہ سوا مہینے میں ہے۔ اور سوا مہینے سے مراد جو خواتین کا ایک مخصوص گروہ ہے، یعنی شادی شدہ خواتین، میرڈ جو ہیں یا وہ سمجھدار بچیاں جو ان معاملات کو سمجھنے لگی ہیں، تو مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ 40 دن ان کے اب مخصوص ہو گئے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھیں گی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں، روزہ رکھنے کی چھوڑنے کی ان کو اجازت ہے، یعنی اس ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں یہ۔ حالانکہ حکم شرع یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہم نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ کم از کم 10 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے اور 10 منٹ میں بھی ختم ہو سکتا ہے، تو عورت پہ لازم ہے کہ فوراً اس کے بعد غسل کرے، پاکی حاصل کرے اور نماز وغیرہ کا آغاز کر دے۔ اگر وہ اس بلیڈنگ کے اختتام کے بعد انتظار کرتی ہے 40 دن مکمل ہونے کا کہ اس کے بعد میں نماز پڑھوں گی، تو اس زمانے کی جتنی بھی نمازیں ہیں یہ عورت کے ذمے میں قضا ہیں، اس کو قضا کرنی پڑے گی اور یہ عورت گناہ گار ہوگی ان نمازوں کو چھوڑنے کی بنا پر۔ تو اس حوالے سے ضرور جو ہے فقہا، علماء، مفتیان کرام ان سے رابطے میں رہنا چاہیے کہ اگر کوئی تشویش ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح ہماری جو پرانی نانی دادیاں ہیں جو اپنی رسومات کی پابند ہیں بہت زیادہ، ان کے یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک عورت کو ناپاک ہی تصور کیا جاتا ہے، بلکہ بعض گھرانوں میں تو ایسا ہے، ایسی خواتین کا کھانا پینا الگ کر دیا جاتا ہے، ان کے بستر پر بیٹھنے کو برا تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے ام المومنین سے مصلی طلب کیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ناپاکی کے زمانے میں، ولادت کا معاملہ نہیں تھا، ناپاکی کا جو ایک سائیکل ہے، انہوں نے اس کی آقا میں اس ناپاکی کے زمانے میں، تو حضور نے فرمایا وہ ناپاکی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے،
کہ آپ مسلح کو چھوئیں گی تو اس کے اندر وہ صلاحیت کر جائے گی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا، فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ وہ تو ایک جسم پہ طاری ہونے والی کیفیت ہے، اور اس کے سبب ایسا نہیں کہ آپ بستر پر بیٹھیں تو بستر میں ناپاکی منتقل ہو جائے گی، یا کوئی آپ کو مس کرے یا آپ اسے مس کریں تو اس کے اندر ہی خرابی صلاحیت کر جائے گی۔ یہ سارے جاہلانہ تصورات ہیں اور یہ فرسودہ نظریات ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ تو خاتون جو بالغہ ہیں ان کے ساتھ جو اس طرح کا معاملہ ہے، اس کی پہلی صورت تو وہ ولادت کے بعد کی ہے کہ ان کو یہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے، جس کو شرعاً نفاس کہا جاتا ہے۔ کم از کم کوئی مدت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے۔ اگر کسی خاتون کو 1 دن میں، 4 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے تو وہ پاکی حاصل کریں اور پھر اس کے بعد غسل وغیرہ کر کے وہ اپنی عبادات کے معاملات کو جاری کریں۔ کوتاہی کریں گے تو آخرت میں ان کی گرفت ہوگی۔ دوسرا معاملہ جو بلیڈنگ کا ہو سکتا ہے وہ ہے بیماری، اور اس بیماری کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے۔ خاتون چاہے وہ 50 سال کی ہوں، چاہے 55 سال کی ہوں، یا ابھی وہ بالغہ ہی نہ ہوئی ہو بچی، تو اسے اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی ایک صورت بنتی ہے استحاضہ کی۔ ابھی استحاضہ اس کا مطلب ہوتا ہے بیماری کا خون۔ استحاضہ یہ کس طرح شمار کیا جائے گا اور کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ بیماری کا خون ہے یا اسے ہم استحاضہ کہیں گے؟ تو پہلی صورت تو ہم نے آپ کو بیان کی کہ پریگننٹ ہونے کے بعد یعنی ولادت کے بعد جو اس طرح کا معاملہ ہے وہ نفاس میں ہے، اور 40 دن کے بعد جو بڑھ جائے گا وہ استحاضہ میں چلا جائے گا۔ اسی طرح اس کی جانچ کہ یہ بیماری کا خون ہے یا نہیں۔ تیسری صورت جاننا ضروری ہے کہ خاتون کو جو تیسری قسم ہے بلیڈنگ کی اسے حیض کہا جاتا ہے شرعی زبان میں، اور یہ خواتین کا سائیکل پورا ہونے پر آتا ہے۔ اب یہ سائیکل کتنے دن میں پورا ہو سکتا ہے، یہ ان کے اندر جو ہارمونز ہیں یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کم از کم 15 دن کی مدت طہر کی ضرور ہوگی، یعنی خاتون 15 دن لازم پاک رہے گی۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہیں، ان کو اس طرح کا جو ہے نا بلیڈنگ کا معاملہ ہوا، مینسز ان کو آ گئے، اور مینسز آنے کے بعد اب دوبارہ جب ان کو آئیں گے تو ان دو کے درمیان جو زمانہ ہے یہ 15 دن کا زمانہ لازم ہوگا پاکی کا۔ اگر ایسا ہوا کہ مینسز آئے اور پھر ابھی 12 دن ہی گزرے تھے دوبارہ مینسز آ گئے، تو ابھی جو 12 دن کے بعد معاملات ہو رہے ہیں نا، اس کو ہم مطلب مینسز شمار نہیں کریں گے، ناپاکی شمار نہیں کریں گے، بلکہ اس کو بیماری کا خون شمار کریں گے، اور اس زمانے میں خاتون نماز روزہ وغیرہ ساری چیزوں کو جاری رکھے گی۔ تو 3 صورتیں: نفاس بچے کی ولادت کے بعد آنے والا خونی دم، دوسرا مینسز حیض، یہ بالغہ خاتون کو جو عادتاً سائیکل پورا ہونے پر بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے، اور یہ خواتین جانتی ہیں۔ اور تیسری صورت جو ان دونوں کے علاوہ ہے اس استحاضہ کہتے ہیں، ناپاکی کا خون۔ اور ہم نے آپ کو ذکر کر دیا کہ اس سے بہت سارے احکامات متعلق ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بھی مختلف تصورات پائے جاتے ہیں کہ اس کی مدت کیا ہوگی۔ یاد رکھیے شرعی اعتبار سے اس کی مدت متعین ہے، یعنی جو آخری صورت ہم نے بیان کی حیض کی، اور ہماری گفتگو کا یہی جو ہے محور رہے گا، اور یہی پہلی اور آخری صورت ہوگی حیض۔ یہ شریعت نے کہا ہے کہ کم از کم جو اس کی مدت ہے وہ ہے 3 دن۔ 3 دن مثلاً اگر ایسا ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا سورج طلوع ہونے کے ساتھ، تو اب سورج کے طلوع سے لے کر دوسرے دن کا طلوع، یعنی ایک دن کا طلوع، اور پھر یہ آج سورج غروب ہوگا اور کل طلوع ہوگا، تو یہ ایک دن کاؤنٹ ہوگا، پھر دوسرا، اور پھر اسی طرح تیسرا، یہ 3 دن ہو گئے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ 3 دن سے پہلے ان کو یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، مثلاً 1 تاریخ کے طلوع آفتاب کے ساتھ ان کو یہ معاملہ ہوا، 2 کو جاری رہا، اور تیسری تاریخ کے طلوع آفتاب سے پہلے ان کو بلیڈنگ ہی ختم ہو گئی آنا، یا 2.5 دن ان کو جاری رہا، پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا، تو اس تمام کو ہم حیض نہیں بلکہ استحاضہ شمار کریں گے، کیونکہ حیض جو ہے اس کی کم از کم مدت 3 دن ہے، اگر یہ طلوع کے ساتھ ہو یا غروب کے ساتھ ہو۔ اور اگر ایسا ہوا کہ بالفرض کسی بھی وقت شروع ہو گیا، طلوع غروب نہیں ہے اس میں، ٹائم کے اعتبار سے اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں، مثلا دن 2 بجے اس معاملے کا آغاز ہوا، تو اب اس میں 72 گھنٹے 72 آورز جو ہیں جب تک مکمل نہیں ہوں گے، اس خاتون کو آنے والی اس بلیڈنگ کو حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔
اب یہ خواتین ہیں، یہ کس طرح جانچیں کہ ان کو یہ استحاضہ ہے یا یہ سائیکل کا معاملہ ہے؟ تو ان کو اندازہ ہوتا ہے جب یہ سائیکل کا ان کا یہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو بلیڈنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کو مختلف تکلیف کا احساس ہوتا ہے، یا مختلف باڈی کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیاں یہ اس بات کا اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ جو ان کی باڈی میں جمع ہونے والا خون ہے یہ اب خارج ہوگا۔ ہلکا بخار آ سکتا ہے، کپکپی کی کیفیت ہو سکتی ہے، اسی طرح کسی کو کمر درد ہو جاتا ہے، کسی کو پیٹ درد ہو جاتا ہے، مختلف صورتیں اس کی، جس سے ان کو کنفرم ہوتا ہے کہ یہ جو اخراج ہے یہ وہی سائیکل کے مکمل ہونے پر ہے۔ لیکن اس کی کنفرمیشن کس طرح ہوگی؟ جب یہ 3 دن تک جاری رہے گا، 72 گھنٹے۔ اگر بالفرض ایسا ہوا کہ یہ 72 نہیں بلکہ 65 گھنٹوں میں ہی ختم ہو گیا اور اس کے بعد معاملہ ہوا ہی نہیں بالکل، تو پھر اب اس کو ہم اگرچہ ان کو پہلے علامات پائی گئیں اس کی، لیکن چونکہ یہ وقت سے پہلے ختم ہو گیا اور آگے جاری نہ رہ سکا تو ہم اسے بیماری ہی کا ہی خون تصور کریں گے، اور ان خاتون کو اس دوران جنہوں نے نمازیں وغیرہ چھوڑی ہیں سب کی قضا کرنا پڑے گی۔ تو کم از کم مدت اس کی 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت وہ 10 دن ہوتی ہے۔ بہت ساری معاشرے میں اس طرح کی مسلمان بہنیں جو سوالات کرتی ہیں اپنے محرم کے ذریعے پوچھواتی ہیں کہ ہمیں 15 دن تک بلیڈنگ کا معاملہ رہتا ہے، 20 دن تک رہتا ہے، تو ایسی تمام خواتین کو مرض کریں گے کہ جو آپ کو وہ جسے ماہواری آپ کہتے ہیں، آپ چھٹی کے دن آپ کہتے ہیں، مینسز کے ایام کہتے ہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت یا انتہائی مدت 10 دن ہے۔ 10 دن کے اوپر آپ کو اب جو بھی آ رہا ہے وہ بیماری کا خون کہلاتا ہے، اور اس میں نماز روزہ وغیرہ معاف نہیں ہوتا۔ اب اس کے اجراء کی حالت میں نماز روزہ کس طرح کریں گے تو اس کے لیے پھر ایک الگ تربیت ہے یا اس کے الگ مسائل ہیں، وہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم ضرور بیان کریں گے۔ پھر اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی کو 3 دن آتا ہے یا کسی کو 10 دن تک جاری ہے تو اس میں ضروری نہیں کہ مستقل جاری رہے۔ اگر ایسا ہوا کہ پہلے دن آیا اور پھر تیسرے دن اختتام پر آ گیا تو یہ 72 گھنٹے کے اندر ابتدا انتہا میں معاملہ ہو گیا تو اس کو حیضی شمار کیا جائے گا۔ یا 10 دن کا اگر کسی کا معاملہ ہے، شروع میں آیا پہلے 2 دن اور پھر آگے 6 دن مزید بند رہا اور پھر آگے 2 دن آ گیا تو یہ حیضی شمار کیا جائے گا۔ ہم نے آپ کو عرض کیا کہ اس کے آغاز کی جو مدت ہے وہ 9 سے 15 کے درمیان ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی غذاؤں کا دخل ہے، رہائش کا دخل ہے کہ اگر گرم علاقے میں رہتے ہیں تو وہاں پہ جلد معاملہ ہو سکتا ہے، گرم غذائیں کھا رہے ہیں تو جلد معاملہ ہو سکتا ہے، اور اگر ٹھنڈے علاقے ہیں، سرد علاقے ہیں اور قلیل جو ہے وٹامنس والی اور پروٹین والی اور کم حراروں والی غذا کھا رہے ہیں تو ممکن یہ معاملہ ڈیلے بھی اختیار کر سکتا ہے، دیر میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی انتہائی عمر بھی ہوتی ہے، یعنی اگر یہ شروع ہو گیا کسی کو تو اس کی اندازاً جو آنے کی عمر ہے وہ ہے عموماً 55 سال، یعنی یہ جو جسم کے اندر باڈی کے اندر یہ خون بن رہا ہوتا ہے تو عموماً یہ 55 سال بنتا ہے، اور 55 سال کے بعد پھر یہ کام نہیں کرتے، جو باڈی کے اندر گلینڈز ہوتے ہیں یا غدود ہوتے ہیں وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس عمر کو 55 سال کی عمر کو سن ایاس کی عمر کہا جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہے، یعنی یہ جو معاملہ خواتین کے ساتھ چلتا ہے 9 سال کی عمر سے جاری ہو سکتا ہے اور 55 سال کی عمر تک جاری رہ سکتا ہے عموماً۔ تو 55 سال پر سن ایاس آ جاتا ہے، اس کے بعد اب عموماً خواتین کو یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایسا ہو کسی خاتون کے ساتھ 55 سال کے بعد بھی یہ معاملہ کنٹینیو ہو رہا ہو اور علامات پہلے والی ہی ہوں اور سارے معاملات پہلے والے ہوں تو اب اس کو حیضی شمار کیا جائے گا، اس کو بیماری کا خون شمار نہیں کریں گے۔ اچھا، بعض اوقات اس میں یہ بھی مسئلہ معلوم کیا جاتا ہے کہ بعض بچیاں ہوتی ہیں ان کو 9 سال سے پہلے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ضمناً بیچ میں ذکر کر چکے ہیں کہ اگر کسی بچی کو 9 سال سے پہلے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے ان کا سائیکل نہیں ہے بلکہ وہ ان کا مطلب سائیکل کا پورا ہونا اور پھر اس کے بعد میں اخراج خون ہونا، یہ سارے معاملات نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کو بیماری کے سبب یہ آنے والا بلڈ ہے، اس پر ان پر احکامات مرتب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جب خاتون حاملہ ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، تو اس دوران اگر ان کو بلڈنگ آ رہی ہے تو یاد رکھیے دوران حمل ہم نے آپ کو عرض کیا کہ یہ جو اندر جمع ہونے والا خون ہے یہ جنین کی غذا بنتا ہے اور جنین کی اس سے نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے۔
تو اس زمانے میں پریگننسی کے زمانے میں یہ رک جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ کسی خاتون کو پریگننٹ ہونے کے بعد بھی بلڈ آ رہا ہے تو اسے حیض کا خون نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ انہیں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مرض کے سبب آ رہا ہے، وہ گائنیکولوجسٹ سے رابطہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور اس دوران اس بلڈ کے آنے کی وجہ سے ان پہ نماز وغیرہ معاف نہیں ہوگی۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو کبھی بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ ہارمونز ہی نہیں رکھے ہیں کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہوں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے۔ تو اگر کوئی ایسی خاتون ہے جن میں یہ کمی ہے تو پھر وہ پوری زندگی پاک رہیں گی، اور ان پر نماز وغیرہ کی ان کو کوئی چھوٹنے معاف نہیں ہوگی، اور روزے بعد میں قضا کرنے کا ان کو کوئی اس طرح کی رعایت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ یہ عام جو ہے معاملات کریں گی، نمازیں بھی رکھیں گی، نمازیں بھی پڑھیں گی، روزے بھی رکھیں گی، اپنی زندگی کو نارمل پاک عورت کی زندگی کی طرح ہی گزاریں گی۔ اس میں ایک معاملہ ہوتا ہے عادت کا۔ پہلی تو ہم نے آپ کو شروع میں بیان کی تھی صورت کی، یا تو 3 دن ہوگا کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ خواتین جو ہیں ان کو، کسی کو ممکن ہے 5 دن ہو، کسی کو 6 دن یہ معاملہ ہو، کسی کو 7 دن ہو، کسی کو 8 دن ہو، اور کسی کو ممکن ہے پورے 10 دن یہ معاملہ آتا ہو۔ اگر ایسا ہے کہ کوئی خاتون ہیں جن کو 10 دن یہ معاملہ آتا تھا اور اب 10 دن پر یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے، یعنی 12، 13ویں دن بھی ان کو بلیڈنگ کا معاملہ ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن تھی اور ان کی عادت بھی 10 ہی دن ہے، اب 10 دن کے بعد جتنے بھی ایام بڑھ رہے ہیں وہ سارا استحاضہ کا معاملہ ہے، بیماری کا معاملہ ہے، اور 10 دن کے بعد ان یہ پاک ہو گئی، نماز روزہ وغیرہ یہ شروع کریں گی۔ 10 دن تک ان کو جو ہے نا معافی تھی نماز وغیرہ کے سلسلے میں، اور یہ ناپاک تھی۔ پہلی صورت کہ جس کو آتا ہی 10 دن ہے اور 10 دن پہ بڑھ گیا تو 10 دن کے بعد اس کا استحاضہ مانا جائے گا۔ دوسری صورت، کوئی خاتون ہے ان کی عادت مقرر ہے، عادت مثلا ان کی 7 دن عادت مقرر ہے، 8 دن عادت مقرر ہے، اب ہوا یہ کہ اس دفعہ انہیں یوں ہوا کہ 7 دن کے بعد بھی کراس کر کے یہ 10 دن یا 12 دن تک پہنچ گیا۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو چونکہ ان خاتون کی پہلے عادت مقرر تھی 7 دن یا 8 دن، اور اب ان کے ساتھ ہوا یہ کہ یہ معاملہ 10 تک پہنچ گیا پہلی صورت، اور دوسری صورت میں 10 کو بھی کراس کر جائے، تو جس کی عادت مقرر ہو اور اس کو عادت کے بعد بھی یہ معاملہ جاری رہتا ہے، تو ہم ان سے پوچھیں گے یہ معاملہ 10 دن پہ جا کے ختم ہو گیا یا آگے بڑھا؟ اگر وہ کہتی ہیں کہ 10 دن پہ جا کے ختم ہو گیا تو ہم کہیں گے اس دفعہ عادت بدل گئی اور یہ 10 دن آپ کی عادت بن گئی، اور یہ آپ کو 10 دن ناپاکی کے ہی شمار کریں گے۔ لیکن اگر وہ خاتون کہتی ہیں کہ 7 دن کے بعد 10 دن پہ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ کنٹینیو کر گئے، آگے 11، 12، 13 تک پہنچ گئے، جتنا بھی زیادہ، تو ان کو کہا جائے گا 10 دن آپ کے ناپاکی کے تھے اور 7 دن آپ کے ناپاکی کے تھے، اور 7 دن کے بعد جتنے بھی دن آپ نے کراس کیے وہ سارے آپ کے پاکی کے ایام تھے، اور وہ استحاضہ کی وجہ سے آنے والا، بیماری کی وجہ سے آنے والا خون تھا۔ دوبارہ اس کو سماعت کر لیجئے۔ پہلی صورت، وہ خاتون جن کو 10 دن ہی معاملہ رہتا تھا، 10 دن کے بعد بھی جاری رہا، تو 10 دن ان کے ناپاکی کے ہیں، 10 دن کے بعد والے ایام ان کے پاکی کے شمار کیے جائیں گے، استحاضہ ہے۔ دوسری صورت، کسی خاتون کو عادت مقرر تھی مثلا 7 دن، اور 7 دن کے بعد یہ معاملہ کراس کر گیا، تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ یہ کراس کرنے کے بعد 10 پہ رکا یا آگے بڑھ گئے؟ اگر کہتی ہیں 10 پہ رک گیا تو یہ 10 کے 10 دن ان کے ناپاکی کے ہیں۔ لیکن اگر وہ کہتی ہیں کہ 7 دن سے کراس کر کے یہ 10 پہ رکا نہیں بلکہ 10 سے بھی آگے بڑھ گیا، 11 یا 12، تو 7 دن ان کے ناپاکی کے شمار ہوں گے، اور اس کے بعد کے جتنے بھی ایام ہیں وہ سب کے سب پاکی کے شمار کیے جائیں گے۔ استحاضہ بیماری کا خون ہوگا، نماز روزہ وغیرہ سارا ان پہ لازم ہے۔ تیسری صورت، کسی خاتون کی عادت ہی مقرر نہیں تھی، کبھی ان کو 4 دن، کبھی 5 دن، کبھی 6 دن اس طرح کا معاملہ ہوا کرتا تھا، اور اس دفعہ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ وہ معاملہ 10 دن کو کراس کر گیا، تو اب اس صورت میں حکم کیا ہوگا؟ تو جس کی عادت مقرر نہ ہو، یعنی کبھی 5 دن آتا تھا، کبھی 6 دن آتا تھا، کبھی 7 دن آتا تھا، اس دفعہ یہ ہوا کہ 6 دن آیا، پچھلے مہینے 5 دن، اس سے پچھلے 4 دن، اس مہینے 6 دن تھا، اور یعنی پچھلے مہینے 6 دن تھا، اور اس دفعہ 6 کو کراس کر کے یہ 11 تک پہنچ گیا،
یہ 12 تک پہنچ گیا تو ان کا حکم کیا ہوگا؟ تو چونکہ یہ کراس کر رہا ہے آگے، تو ان خاتون کو ہم کہیں گے کہ چونکہ پچھلے مہینے آپ کو 6 دن آیا تھا اور اب یہ 6 دن پہ رکا نہیں بلکہ آگے 11ویں 12ویں دن پہ چلا گیا، تو 6 دن کے بعد جتنے بھی ایام ہیں یہ سب کے سب استحاضہ بیماری کے خون کے ایام شمار کیے جائیں گے، اور اس میں نماز بھی آپ پہ لازم ہے، روزہ وغیرہ بھی آپ پہ لازم ہوگا، آپ کی ناپاکی کے ایام صرف 6 دن ہی شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ کچھ بنیادی مسائل تھے خواتین کی ناپاکی سے متعلق۔ پھر آگے اس پر مرتب ہونے والے مسائل کی کئی صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ہمارے جو پروگرامز آئیں گے اس میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ ہم آپ کو ضرور گزارش کریں گے اس کو سیریس لیجئے، یہ جتنی تفصیل بیان کی گئی ہے مختصر 25 منٹ 30 منٹ کی، آپ اس کو نظر انداز نہ کریں، آپ اس کو شیئر کیجئے، بالخصوص اپنے گروپس میں شیئر کیجئے۔ یہ حیا والے مسائل ہیں اور آپ کو حیا کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، ہماری اس پہ کلام نہیں ہو پاتا، اور اگر لوگ پوچھنا چاہیں تو انہیں مواقع میسر نہیں آ پاتے۔ الحمدللہ نور الہدیٰ نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ موقع مل رہا ہے آسان الفاظ میں اور شستہ انداز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ اس کو لازمی شیئر کیجئے۔ بالخصوص خواتین اگر ہمیں دیکھ رہی ہیں ہم ان کو گزارش کریں گے آپ اپنی فرینڈز کو شیئر کیجئے، ایسا نہ ہو وہ اپنی زندگی ناپاکی میں اور اللہ کی نافرمانی میں گزار رہی ہوں، یا وہ ان معاملات سے جہالت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی طرح وہ مرد حضرات جن کی شادی ہو گئی ہے اور انہیں یہ مسائل نہیں آتے، ان کی منکوحہ کو ان مسائل سے لا علمی ہے، وہ ان مسائل کو سنیں اور پھر یہ اپنی زوجہ کو مسائل سکھائیں، یا وہ جو عنقریب شادی کرنے والے ہیں وہ ان مسائل کو سنیں اور سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد منکوحہ نے اگر نہیں سیکھے ہوئے تو ان کو سکھائیں، ورنہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو نماز کی ترغیب دلانی ہے، اچھائیوں کی طرف بلانا ہے آپ نے، اور پھر دیگر معاملات اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، تو ضرور آپ اس کو سنیں، اسے سمجھیں۔ نہیں سمجھ میں آتا مفتی فرقان مدنی آفیشیل پیج، یہاں پر آپ کو ہمارا آفیشیل نمبر ملے گا، آپ اس نمبر پہ کال کر لیجئے دن 12 سے 2 بجے، رات 12 سے 2 بجے، یا آپ اس نمبر پہ واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں وائس میسیج کے ذریعے، اور یا آپ تحریر بھیج دیجئے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی کوشش کی جائے گی، لیکن علم سیکھیے۔ ہمارا مقصد ہی یہی ہے، علم سیکھیں، علم پر عمل کریں اور علم کو عام کیجئے۔ آپ بھی اس کاروان کے اندر شامل ہو جائیے، اتنا عظیم ثواب جاریہ ہے، آپ کو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ مسائل جو نہیں جانتے تھے ان تک احسن انداز سے پہنچا دیے ہیں، اس کے کلپس بنا کے واٹس ایپ کے تھرو ہم نے ان کو شیئر کر دی ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ لوگ جہالت بھری زندگی سے نجات پا جائیں۔ ہوتا یہ ہے حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایسی حالت طاری ہو گئی، پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کریں تو کیا کریں، پھر وہاں سے کسی مفتی صاحب کا نمبر ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات مفتی صاحب نہیں مل پاتے، کوئی جاہل آدمی مل جاتا ہے اور وہ غلط مسائل بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح دم لازم ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اس علم کے کاروان کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آسان انداز سے اسے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔